اچھا میر صاحب، اب یوتھ کو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کریں گے، اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ہیں افضال احمد. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ اور خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے وزیر اعظم کا جو ایک تفصیلی فیصلہ آیا توہین عدالت کیس میں. میرا میر صاحب سے یہ کویشچن ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد پہلے تو انہیں اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب قانونی طور پہ بھی اس ملک کی جان چھوڑ دینی چاہیے. اب میں کویشچن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو اپوزیشن ہے، پی ایم ایل این کا شروع سے جو موقف تھا بالکل کلیئر تھا کہ ہم اس وزیر اعظم کو نہیں مانتے. عمران خان صاحب اور پیپلز پارٹی ان کا سیم سٹیٹمنٹ چل رہی تھی کہ جی ہم اپیل میں جائیں گے، اپیل انہیں رائٹ دیتی ہے، اگر اپیل انہیں مسترد کر دیتی ہے تو پھر ہم سوچیں گے. مگر آج کل جو عمران خان صاحب بیانات دے رہے ہیں وہ بھی یہی دے رہے ہیں جی ہم وزیر اعظم صاحب کو نہیں مانتے ہیں، انہیں برطانیہ کا دورہ منسوخ کر دینا چاہیے. تو میرا یہ کویشچن بنتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی سٹیٹمنٹ جیسے کھڑے ہونے میں اتنی دیر کیوں ہو جاتی ہے؟ اصل میں میرا اندازہ یہ ہے کہ اپوزیشن چاہے نواز شریف ہوں چاہے عمران خان ہوں ابھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. اور کہتے تو ہیں گو زرداری گو کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، لیکن ابھی شاید ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی زرداری کو نکالنے کا وقت نہیں آیا جی. اور وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کے تحت جس آدمی کو نکالا جانا ہے اس کا نام گیلانی ہے، اور گیلانی کا نکالا جانا ایسی جیسے کہ آپ قربانی کے بکرے کو اٹھا کے کہیں کہ ہم اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں. تو چنانچہ اگر یہ مومنٹم اس وقت پکڑے گی جب آپ حکومت کو نکالنے کی بات کریں گے، جب آپ نئے الیکشن کی بات کریں گے، جب آپ ہٹ کریں گے زرداری صاحب پر. اچھا وہ اس کو اس سینیریو میں ہوتا نظر نہیں آ رہا. چنانچہ مجھے لگتا یہ ہے کہ نواز شریف بھی اور عمران خان بھی اندر سے پوری طرح کنونس دکھائی نہیں دیتے کہ وہ ایک موومنٹ کو لے کر اس کو پیک تک پہنچائیں، اور اس پیک تک جہاں الیکشن انیویٹیبل نظر آئیں، ناگزیر نظر آئیں، اور جب الیکشن کا وہ مجبور ہو جائیں الیکشن کرانے کو تو پھر ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوں. یہ صورتحال بنتی دکھائی دیتی ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، اگرچہ لوگوں کا رجحان جو ہے نا وہ بالکل بڑا غصے والا بھی ہے، یہ کیوں نہیں کرتے، کیسے نہیں کرتے، لیکن وہ لیڈران کرام اپنے حساب سے معاملات کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں. اور مجھے یہ خیال ہے کہ وہ یکسو نہیں ہے اس معاملے پہ، کہ اس مسئلے پر حالانکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو اگر وہ حکومت کو ہٹانا چاہتے ہوں گے تو اس مسئلے کی بیس پر وہ بہت بڑی موومنٹ بلڈ کر سکتے ہیں. لیکن وہ کرنے کی بجائے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید جو 2-4 مہینے ابھی ملنے ہیں، مثلا مسلم لیگ نون جو ہے وہ باہر نہیں آ رہی اسمبلیوں سے. ان کا کہنا ہے کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر ہم چیف الیکشن کمشنر ہماری کنسنٹ سے مقرر ہوگا 20ویں ترمیم کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ ہماری کنسنٹ سے مقرر ہوگا بلکہ یہ ہے کہ اگر جو انٹرم وزیر اعظم ہوگا وہ بھی ہم اس چیف الیکشن کمشنر حتمی فیصلہ اسی کو کرنا ہے اگر ہم ایگری نہیں کر سکیں گے. تو اتنے بڑے فیصلے ہم اکیلے کیسے کرنے دیں حکومت کو؟ ہمیں حکومت پہ رہنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا کمل؟ ٹھیک باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جی بالکل ایگری کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ بڑے غور سے سن رہے ہو تو آپ کو بھی اسے چاول کیا جائے. جی بالکل. اور ابھی افضال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پاس بھی یقیناً کوئی سوال ہوگا آپ سے پوچھنے کے لیے. افضال سے بات کر لی، یہ افضال ہے. آصف طاہر صاحب. جی سر میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے وہ بے شک جو شارٹ آرڈر تھا اسی کی ہی تشریح ہے، لیکن اس سے گیلانی صاحب کی پوزیشن پہلے سے بہتر ہو جائے گی یا مزید خراب ہو جائے گی؟ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو پی ایم ایل این جو پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس نے شارٹ آرڈر پہ ہی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا اور اب احتجاجی تحریک بھی شروع کر دی ہے. تو اس ساری صورتحال کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں شامی صاحب کا پوائنٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے اور میرا خیال میں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اور میں بھی اسی کا قائل ہوں. وہ یہ کہ یہ اخلاقی طور پر تو وہ اب مستعفی ہونے کے پوزیشن میں آ گئے تھے اور انہیں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اخلاقی بات اپنی طرف اور جسے ہم کہتے ہیں قانونی طور پر جواز موجود تھا کہ انہیں اپیل کا حق ہے. وہ پورا فیصلہ آئے گا تو اپیل کریں گے، اپیل کرنے کے بعد 30 دن کی بات ہوگی اس کو لیں گے. مطلب کہنے کا شاید 2-3 مہینے اس طرح گزارے جا سکتے ہیں، بلکہ ان کا تو یہ خیال ہے کہ پھر معاملہ اسپیکر کے پاس آئے گا اور فمیدہ مرزا اس کو لے کے بیٹھ جائیں گی، پھر 1 مہینے بعد اگر کوئی رستہ نکلے گا تو آگے بھیج دیں گی، اور آگے اگر ہم نے چیف الیکشن کمشنر نون لیگ سے مل کر کوئی اچھا مقرر کر دیا تو وہ اس کو 4 دن تک پینڈنگ ڈالے گا، حتیٰ کہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کا اعلان بھی ہو جائے گا اور انٹرم وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. یہ بھی چل سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا یہ ارادہ لگتا نہیں ہے. وہ اس کی قربانی دینے کے لیے بالکل تیار ہے، اور لیکن وہ عزت و آبرو سے جی، جس میں یہ بھی ہو کہ بکرا یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے چھری کے نیچے آیا ہوں، اب بتا تیری رضا کیا ہے اور میں تیری رضا کے مطابق یہ کر رہا ہوں، اور پارٹی کی بلندی، سرفروزی اور ملک کی خوشحالی کے لیے سب کام کیے جا رہے ہیں. جی میرے خیال میں یہی صورتحال ہے جو اس
ہوگی اس کے بعد مزید ہو جائے گی یا اور اس میں وہ اسی طرح چلتی ہے جس طرح چل رہی ہے. میرے خیال میں ان کو بھی ایکٹیو ہونے کے لیے ابھی ایک تھوڑی سی یکسوئی کی ضرورت ہے جو ابھی انہیں حاصل نہیں ہے میرے خیال میں, مجھے لگتا ہے یہ. جی بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ اور حکومت میں ایک تصادم کی صورتحال نظر آ رہی ہے, آنے والی جو تاریخ ہے پاکستان کی اس پر کیا اثر پڑے گا؟ آنے والی تاریخ میں جی اثر پڑنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بات تو ایک لڑائی شروع تھی کہ عدلیہ کے فیصلوں کو کس طرح نافذ العمل کیا جاتا ہے. عدلیہ کے فیصلوں کے پیچھے جو قوت ہوتی ہے, قوت نافذہ جسے کہتے ہیں, وہ عوام ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی. اچھا, اس کو نافذ کرنے کے لیے ایک نظام ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ فرض کیا جو ہو جائے جس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے تو آٹومیٹک پروسیجر چل پڑنا چاہیے. اور ان فیصلوں کے نتیجے کے طور پر جتنے بھی اسٹیٹ فنکشنریز ہوں, جسے ہم سول سروس کہتے ہیں, بیوروکریسی کہتے ہیں, اس سے غالباً ان کے انلیگل آرڈرز کو ماننے سے انکار کر دینا چاہیے. ہماری سول بیوروکریسی میں جان پیدا ہو رہی تھی. ایک آدھ سیکٹری نے سٹینڈ بھی لیا تھا لیکن انہوں نے اس کو ادھر مارا, اس کو ادھر مارا, جس کی وجہ سے ایک مقدمہ بھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی ہمارا کچھ معاملہ طے کریں تاکہ سول سروس جو ایک بیک بون ہے کسی بھی انتظامی معاملے کی وہ جان پکڑے. اچھا, اگر سول آپ کی سروس کام نہیں کر سکتی تو کون کرے گا؟ اگر وزیر اعظم کے بارے میں یہ طے ہو جائے, کورٹ کہہ دے یہ غیر قانونی ہے, یہ از نو مور پرائم منسٹر, تو اگر وہ بیٹھا رہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس کے آرڈر چلتے رہیں تو یہ تو کچھ چلنے والی بات نہیں ہوگی نا جی. پھر کہاں کس سے بات کریں گے؟ جسٹس خلجی نے, عارف خلجی نے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل حل بھی موجود ہے. اس کی انٹرپریٹیشن کچھ یہ کہتے ہیں کہ غالباً پھر فوج سے کہا جائے گا اور اس کی کچھ شکیں موجود ہیں. اور پچھلی بار یہ ہوا تھا کہ فوج سے کہا گیا, جسٹس اعجاز علی شاہ کے ساتھ نواز شریف کی اور فاروق لغاری کا جب جھگڑا تھا اور جس میں جہانگیر کرامت تھے تو وہ غالباً بات طے ہو چکی تھی. انہوں نے فیصلہ جو تھا وہ ڈیفنس منسٹری کو بھیج دیا. اب ہو سکتا ہے کہ ڈیفنس منسٹری کو نہ بھیجا جائے اور آرم فورسز, یعنی کہ اگر آپ ڈنڈے سے لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے, ایک پیغام ہے اس میں کہ بھائی یہ اس طرح نہیں جائے گا, ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اور فوج کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. لیکن فوج کا رول یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مارشل لا لگائے. اب یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فوج کا رول یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ انٹرم گورنمنٹ کو بنائے. فوج کا رول یہی ہو سکتا ہے کہ فوج اس معاملے کو امپلیمنٹ کرنے میں جس عام اسٹرینتھ کی ضرورت ہے وہ شو کرے کہ ہم اس کو آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اس معاملے پہ. آپ کے آرڈر اگر سول اتھارٹیز نہیں مانتی, آپ کے آرڈر اگر صوبے نہیں مانتے, کوئی ایک صوبہ بھی نہیں مانتے, اور آپ کے آرڈر بے معنی ہو گئے ہیں اور پاکستان کے عوام کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے بہاف پر انٹرنیشنل اداروں سے بات کرنے کا حق نہیں ہے, تو ہم ان کے ساتھ ہیں. جس طرح عدلیہ کی بحالی کی تحریک میں فوج نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہو کہ بھئی آپ اسلام آباد کا دفاع کرو, وہ اگر حملہ کریں تو ہم کر نہیں سکتے, گولی نہیں چلا سکتے اپنے عوام پر. اس وقت نہ اس کی سچویشن ہے نہ ویسے حالات ہیں کہ اس کا کیا جائے, تو تھینک یو ویری مچ, یہ ہم نہیں کر سکتے. تو یقیناً پھر وزیر اعظم کو آرڈر لکھنا پڑا, پرائم منسٹر اور صدر کو اس پہ دستخط کرنے پڑے اور صورتحال بدل گئی. تو فوج کی ایک پازیٹیو رول یا ایک ممکنہ رول کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں اب, اور اس کے کئی پہلو بتائے جا رہے ہیں اور کئی پہلو جو ہے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی صورتحال جہاں پہنچی ہے اور جس طرح ہمیں ٹائٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, اس کے لیے لوکل اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یا سول سروس بھی جو ہوتی ہے یہی نہ کام کرے تو پھر کیسے کام ہوگا؟ عدلیہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتی ہے, سول سروس بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتی ہے, فوج بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتی ہے. اگر یہ ادارے کام نہیں کریں گے تو پھر کس طرح بات جو ہے نا وہ آگے بڑھے گی. کچھ آپ شاید کہنا چاہ رہے ہیں, ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جی, ابھی تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس. میں چاہتی تھی مختصراً آپ بتا دیجیے گا کہ حکومت اب اپیل میں جائے گی, کیا صورتحال ہوگی, گورنمنٹ کیا فیصلہ لے گی اس تفصیلی فیصلے کے بعد؟ اچھا جی, میرے خیال میں حکومت جو ہے نا ابھی شاید کچھ شور مچائے جی, اور یا شور نہ مچائے تو وہ اس قسم کا تاثر دے, اور جب اگر وزیر اعظم جا رہے ہیں تو میرا خیال وہ شور مچانا پسند نہیں کریں گے. جہاں وہ یہ تاثر دے حکومت کہ ہم اس معاملے میں ابھی بات کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں, اس کو ہم اس بات کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں قانون کے مطابق چلیں, زیادہ شور نہ ہو. مثلا ابھی تک مجھے ورنہ ایک پریس کانفرنس اعتزاز حسن کی آ جاتی, وہ نہیں آئی ہے. بابر اعوان ہوتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی, وہ تو اسی وقت کھڑے ہو کے ایک بیان دے دیتے. اب ان پہ بھی ترس آتا ہے, ان پہ بھی توہین عدالت کا کیس بنا ہوا ہے, ان پہ مقدمہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے, ان کی پارٹی نے بھی انہیں ڈمپ کر دیا جی اور پھینک رکھتا ہے. اچھا, بڑی ظالم ہوتی ہیں یہ پارٹیاں. آج میں نے وہ حامد سعید کاظمی صاحب کو پیرول پہ رہا دیتے دیکھا تو مجھے اس بڑے میاں پر بڑا ترس بھی آیا جی. وہ ایک کمزور وزیر تھے جی, اس کے پیچھے کوئی پشت پناہی نہیں تھی. وہ وہاں ملتان سے ہی الیکٹ ہوئے تھے
اور پاسپورٹ کیس میں ان کو پکڑ لیا گیا، ان کو جکڑ لیا گیا، حالانکہ وہ شاید ڈانڈے کہیں اور سے بھی ملتے تھے اور دور تک بھی جاتے تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا جی۔ یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ یقینی طور پر کوئی اچھی صورتحال نہیں تھی۔ وہ بچارے ایک مظلوم، ایک معصوم تو نہیں میں کہوں گا کہ وہ تو ابھی کورٹ میں ہے، ایک کمزور سے وزیر کو ہم نے پکڑ لیا اور اس کو اندر کیا ہوا تھا۔ تو یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ ہو رہے ہیں، یہ ہمارا ایک تاریخی پروسیس ہے، قومیں اس میں سے گزرتی ہیں۔ انڈیا تو بڑی سخت مراحل سے گزرا ہے جی۔ اندرا گاندھی نے جب ایمرجنسی لگائی تھی تو کوئی ایک بات تھوڑی ہوئی تھی، لیکن آج بھی انڈین اس پر تعصب کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس پر پشیمان بھی ہیں۔ وہ اپنی تاریخ کا سیاہ ترین دور گنتے ہیں تو اندرا گاندھی کا وہ دور ہے جب انہوں نے ایمرجنسی لگائی تھی، عدالتوں کو فیصلوں کو فلوٹ کیا تھا اور کسی بات کو ماننے سے ہر بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، کوئی بات مان کے نہیں دی تھی۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا کہ آخر میں اللہ وہ رزلٹ نتائج کسی کو نصیب نہ کرے، الیکشن تو وہ ہار گئے، یہ تو ایک دوسری بات ہے، لیکن اتنا غصہ، اتنی شدت پیدا ہوئی تھی ساری صورتحال کے بعد، خاص طور پر حملہ جو انہوں نے کیا تھا یہاں گولڈن ٹیمپل پر، جسے دربار صاحب کہتے ہیں امرتسر میں عام طور پر، اور اس کے نتیجے پہ ان کی موت بھی ہوئی، اور پھر وہ چین چلی، ان کے بیٹے کی موت بھی ہوئی۔ وہ بھی شہیدوں کا خاندان ہے، وہاں بھی لیگیسی ہے، وہاں بھی ڈائنیسٹی ہے، یہ سری لنکا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب ساؤتھ ایشیا کا فینومینا ہے کہ خاندانوں میں کے اندر جس طرح طاقت اور قوت چلتی ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ ابھی بھٹو فیملی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ عوام کو اپنے گرد اکٹھا کر لے سکتی ہے، اور بھٹو فیملی کے نمائندے اس وقت آصف زرداری صاحب بھی ہیں۔ وہ بھٹو ہو نہ ہو، وہ بھٹو فیملی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جی، اور یقینی طور پر بھٹو کے نام پر ان کے بیٹے کی اولاد جو ہے فاطمہ بھٹو اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، لیکن سیاسی طور پر جب ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے تو پھر دوسرے میدان سے ہٹ جاتے ہیں۔ جب بے نظیر اور نصرت بھٹو اکٹھی تھی تو طاقت بے نظیر کے ساتھ ہوئی تو پھر بے نظیر کے ساتھ ہی گئی، پھر نہ مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ آئی نہ کسی اور کے ساتھ آئی، انہی کے ساتھ گئی۔ تو میرے خیال میں یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ الیکشن ایئر ہے اور پارٹیاں اس الیکشن ایئر میں بالکل ہر چیز کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی فائٹر ہے، وہ فائٹ کر رہی ہے، لڑ رہی ہے، اور آصف زرداری جو ہیں وہ بالکل جسے ہم میاں داد کو کہتے تھے کرکٹ کے میدان میں کہ وہ اسٹریٹ فائٹر ہے، آصف زرداری اسٹریٹ فائٹر ہے، وہ گلیوں میں آ کے وہاں آ کے لڑنا جانتے ہیں اور ایسی چمکھی لڑائی لڑتے ہیں، مزہ تو آتا ہے ویسے، سچی بات تو یہ ہے جی۔ بالکل، وقت کی آپ نے بات کی کہ یہ کیسا وقت ہے، ہمارے پاس اس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو ڈسکس کر سکیں، خاص طور پر اب ہمارے آنے والے دنوں پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور میرے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یہی کہیں گے، دیکھنا یہ ہے کہ اب حکومت جیتی ہے یا عدلیہ، یہ انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔